وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت مقدسہ میں وہ میثاق ہے جو اللہ نے عالم ارواح سے کیا تھا، مجھ سے، آپ سے، سب سے۔ اور الست بربکم قالوا بلا شہیدنا کی جملے آگے دنیا کائنات والے لوگوں کی زبانوں سے نکلا، اور یہ اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو اس چیز کی خبر تک نہیں تھی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کی عظیم دلیل ہے، قرآن آیات بینات کی حق و صداقت پر مبنی ہونے کی۔ دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح اپنے پیارے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے کی، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔